اسی طرح گناہ کے وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ آخرت ہے یا نہیں ہے، چھوڑو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آخرت ہوگی بھی تو اللہ کیا ہے، غفور رحیم، معاف کرنے والا ہے، توبہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. اس طرح کی چیزیں شیطان کر کے آپ کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے. تو توکل ایسی چیز ہے، توکل اس میں بھی شیطان کا حملہ بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے. شیطان آپ کو یہ تو دکھاتا ہے کہ اسباب سے چیزیں جڑی ہوئی ہیں، لیکن بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں اسباب کے بغیر بھی کام ہو رہا ہوتا ہے. شیطان آپ کی نظر وہاں جانے نہیں دیتا. نہیں یاری میرا غلط. کتنے لوگ ہیں بد پرہیزی کے باوجود صحت مند رہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں پرہیز کے باوجود بیمار ہو جاتے ہیں. کم ریشو ہے لیکن ایسا ہوتا ہے، یہ اللہ کی قدرت اور طاقت ہے. کتنے لوگ ہیں مال کے تمام وسائل اور اسباب اختیار کر لیے، اس کے باوجود غریب کے غریب. اور کتنے لوگ ہیں نہ پڑھائی کے نہ لکھائی کے، سارا دن ٹائم ضائع کرتے ہیں، مگر ایسی قسمت جاتی ہے کہ لوگ چھاپنے کی مشین بن جاتے ہیں. ہمارے حضرت ایسے موقع پہ فارسی کا ایک شعر پڑھا کرتے تھے. وہ فارسی تو مجھے چونکہ نہیں آتی، لہذا مجھے شعر کا مفہوم یاد رہ گیا. فرماتے تھے کہ یہ جو بادام ہے نا، بادام کا تیل، یہ خشکی دور کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. بادام کا تیل پیا کریں، بہت اچھی چیز ہے، بشرطے کہ اپنے سامنے نکالا ہوا. بادام کا جو تیل ہے وہ صحت کے لیے بے انتہا. آپ اگر صبح ناشتے میں دودھ میں 2 چمچے بادام کا تیل ڈال کے پئیں تو آپ کی طبیعت فٹ فاٹ ہو جائے گی. کولیسٹرول بھی جسم سے ختم ہوگا. بادام کا تیل کولیسٹرول کو، جو خراب کولیسٹرول ہے اس کو ختم کرتا ہے، اچھا والا کولیسٹرول پیدا کرتا ہے. آنکھوں میں چمک، دماغ، یعنی ڈرائی فروٹ میں اوور آل سب سے بیٹر ڈرائی فروٹ بادام ہے. یہ ویسے جنرل نالج کے لیے آپ کی بتا دی میں نے بات، اس کا توکل سے کوئی تعلق نہیں ہے. کتنی مفید غذا ہے. لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو بادام کا تیل پینے سے خشکی بڑھ جاتی ہے، بال گرنا شروع ہو جاتا ہے، اسکن اور کھردری ہو جاتی ہے. یہ ہے ری ایکشن ہو گیا نا، کہتے ہیں دوا کا کیا ہو گیا، ری ایکشن ہو گیا، ری ایکٹ کر لیا اس نے. جو چیز خشکی دور کرنے کے لیے تھی، اللہ اپنی قدرت سے اسی کو خشکی کا ذریعہ بنا دیتا. ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، ہر دوا میں ایسا ہوتا ہے. طاقت کی دوائیں کھا رہے ہیں اور بیمار ہو گیا. کتنے واقعات ہیں، ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے گئے، کوئی بڑی بیماری نہیں تھی، ڈاکٹر نے علاج کیا اور بندہ مر گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب کیا وہ ڈاکٹر آپ کا دشمن ہے جو آپ کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے؟ ظاہر ہے اس کی تو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ڈاکٹر بھی مایا ناز پہنچا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی دوا کو آپ کی موت کا ذریعہ بنا دے. ڈاکٹر جو مسیحا تھا، جس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی تھی، اسی کے ہاتھ میں اللہ نے آپ کی موت کا، بولو بھائی، انتظام کر دیا. یہ دن رات ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، صبح و شام ہم اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. لیکن خواہشات ہمیں ان چیزوں کی طرف جانے سے روک دیتی. خواہشات جو ہے نا ہمیں یہ چیزیں ہٹا دیتی ہیں ہمارے ذہن سے. تو اس لیے مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل اختیارات کس کے پاس ہے؟ بولو بھائی، اللہ کے پاس ہے. اب جب اصل اختیارات اللہ کے پاس ہے تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کیا ہم اسباب کو چھوڑ دیں یا ہم اسباب ہی کو سب کچھ بنا لیں؟ تو یہ بہت اہم بات ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. دیکھو اللہ پہ اعتماد اور توکل جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسباب ایسے ہیں کہ جن پر نتیجہ لازمی مرتب ہوتا ہے، تو اس میں اللہ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ اس میں تمہیں سبب بہرحال اختیار کرنا پڑے گا. سبب اختیار کیے بغیر مجھ پہ نظر رکھنا جائز نہیں ہے. جیسے آپ کو اولاد چاہیے تو نکاح کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ کیسے سمجھائیں؟ اب آپ کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، تو اللہ مجھے بغیر بیوی کے اولاد دے دے، میں اللہ سے دعا مانگوں گا اولاد ہو جائے گی، اور میں اللہ پہ نظر رکھتا ہوں، میں دنیاوی اسباب پہ نظر نہیں رکھتا. تو یہ صحیح، آپ کی سوچ صحیح ہوگی یا غلط ہوگی؟ اب آپ مولوی صاحب کے پاس ہیں، مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دیں، میرے 6 بچے ہو جائیں. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی بیوی کا علاج کراؤ، بانجھ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بھائی بیوی تو ہے ہی نہیں. تو بھائی پھر کہاں سے ہو جائے گی اولاد؟ اور اولاد بھی حلال اولاد چاہیے، کیسے ہو جائے گی؟
بس دیکھو اللہ بڑا ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے. اللہ کے پاس بڑی طاقت ہے. ہم نے تبلیغ میں سنا اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے, غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ یہ چاہے گا تو ہو جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام, اور ہمارے تو مثال بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو ہو گئی تھی. تو میں نے کہا میں اس سے کیا کہوں گا کہ بھائی اپنے دماغ کا علاج. اللہ کی عادت یہ ہے کہ اسباب اختیار کیے بغیر آپ کو اولاد نہیں ملی. ہاں نکاح کر لو, شادی کر لو, بیوی بانج ہے اس کا علاج کر لو, علاج بھی ہو گیا, سب کچھ اسباب ہو گئے, پھر بھی نہیں ہو رہی. جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ بھائی بیوی میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے, شوہر میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے, بالکل سب میڈیکل رپورٹیں بالکل فٹ فاٹ ہیں, تو اب کس کی قدرت ہے بھائی؟ اب آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ آپ کو اولاد دے گا اگر چاہے گا. روٹی سے پیٹ بھرتا ہے لازمی, سمجھ رہے؟ تو یہ تو وہ اسباب ہیں جن کو آپ کو لازمی اختیار بولو بھائی کرنا پڑے گا. چند دن پہلے کسی خاتون کا فون آیا, بیوہ خاتون, بیوہ ہو گئی, وہ 4-5 بچے ہیں ان کے. مجھے کہنے لگی کہ مفتی صاحب 5 سال سے اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہوں کہ مجھے اچھا سا شوہر دے دے. 5 سال سے اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہوں کہ مجھے کیا مل جائے, اچھا شوہر مل جائے, کوئی مل ہی نہیں رہا. تو اللہ دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ وہ ایک شکوہ کر رہی تھی اللہ تعالیٰ سے. ہم نے تو سنا ہے, کہتی ہے میں نے قرآن میں پڑھا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میرے بندے جب مجھے پکارتے ہیں تو میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں پکارنے والوں کی پکار کا جواب دیتا ہوں. تو مجھے کیوں نہیں ملا؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میں نے ان خاتون سے کہا کہ بندے مارکیٹ میں شارٹ ہے. جو چیز شارٹ ہوتی ہے وہ دعاؤں سے بولو بھائی نہیں ملتی. ایک چیز ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں, دعا سے تھوڑی ملے گی, کیونکہ اس چیز کا جو سبب تھا وہ آپ نے اختیار کیا ہی نہیں ہے, لہٰذا وہ چیزیں مارکیٹ میں کیا ہو گئی, شارٹ ہو گئی. اب میں نے کہا کہ بندے مارکیٹ میں شارٹ ہیں. آپ کہیں گے بندے تو اتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا. بھائی یہ بندے نہیں ہیں. نکاح کے معاملے میں یہ بندے کیا بن جاتے ہیں, عورت بن جاتے ہیں. جہاں ان سے شادی کی بات کرو کہتے ہیں شادی وادی کیا ہو, شادی کیا ہو. مفتی صاحب ہر وقت شادی کی باتیں کرتے رہتے ہیں, لگتا ہے تم ان کے بیان میں بیٹھے ہو. اس کا مطلب ہے یہ بندہ بولو بھائی نہیں ہے. بندہ تو وہ ہوتا ہے جس کو عورت کی طرف رغبت ہوتی ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرے نکاح میں زیادہ سے زیادہ عورتیں جمع ہو, اس کو بندہ کہتے ہیں. سمجھائیں یار, آپ کہو گے بات ادھر ہی آ گئی, لیکن مثال ایسی دوں گا نا جو سمجھ میں آئے گی. یہاں بھی ہے کہ ماں باپ بھی دعائیں مانگ رہے ہیں, اللہ بچیاں جوان ہو گئی, رشتہ نہیں مل رہا. بھائی رشتے شارٹ ہے, مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. شادیاں کرنا چھوڑ دی مردوں نے, 40 سال کی عمر ہوتی ہے, بندے شادی نہیں کرتے, اور جو کرنے والے ہیں وہ ایک پر اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. قوم کی بیوہ عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, کنواریاں گھر میں بوڑھی ہو رہی ہیں, اور یہ بندہ تاجر ہے, یہ بندہ نمازی ہے, یہ بندہ حاجی ہے, مگر یہ بندہ نہیں. بندے کا مطلب آدمی, مرد. اللہ نے عورت کو عورت بنایا اس لیے کہا کہ ایک میاں ہوگا تمہارا. مرد کو مرد بنایا ہے اس لیے کہا تمہارے لیے ایک کافی نہیں ہے, آدمی ہے تم. مگر یہ آدمی اب آدمی بولو بھائی نہیں. یہ کہہ رہے ہیں جیسے میری بیوی کے لیے میں کافی تو میرے لیے بھی ایک عورت کافی. بہت کڑوی باتیں جو کر رہا ہوں میں, جبکہ مرد میں اللہ نے یہ ڈیزائرز زیادہ رکھے. جانوروں میں دیکھ لو, ایک مرغا کے ساتھ ایک مرغی رکھو, تھوڑے دیر میں مرغا آپ کو کاٹنا شروع کر دے گا. وہ پہلے کیا مزاق ہے بھائی میرے ساتھ, میں مرغا ہوں. ہر جانور میں ایسی ہے, نر تھوڑے ہوتے ہیں, مادائیں زیادہ ہوتی ہیں. تو بندے کیا رہے کہ بندے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں, شارٹ. بندہ رہا, اس میں عورت کی طرف رغبت ہی نہیں ہے, یا اگر ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیوں ہے, خانقاہ میں بیٹھ کے اس کا علاج کراؤ, بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کرو کہ مجھے شادی کا دل کیوں چاہ رہا ہے. اللہ کے بندو, جب اللہ نے مرد بنایا ہے تو تمہیں عورت کی طرف رغبت ہوگی, اور یہ شکر ادا کرو کہ ہوتی ہے رغبت. ہاں حرام طریقے سے اس کی طرف جانے پر پابندی لگا دی, حلال طریقہ اللہ نے کھول دیا تمہارے. جیسے بھوک لگے گی تو روٹی کھانے کا دل چاہے گا. اب اس روٹی کھانے کا ایک طریقہ حرام ہے, ایک حلال ہے. حرام یہ کہ کسی کی جیب سے پیسے چرا کے روٹی خریدیں, یا تندور کی روٹی چرا کے بھاگیں. اور حلال کیا ہے, حلال پیسوں سے جتنی چاہیں روٹیاں خرید لیں. کیا خیال ہے؟ اب ایک روٹی سے پیٹ نہیں بھرا, دوسری روٹی کی خواہش پیدا ہو رہی تو شیخ کو خط لکھ رہا ہے اصلاحی تعلق کہ حضرت میں بہت ہی پاگل ہو گیا ہوں, مجھے ناشتے میں 2 پراٹھے کھانے پڑتے ہیں.
شیخ کہہ رہے ہیں کہ آپ اصلاحی تعلق قائم کریں، آپ کو ایک پراٹھے کے ہوتے ہوئے دوسرا پراٹھا کیوں اچھا لگا؟ یہی ہو رہا ہے آج کل، یہ چل رہا ہے آج